اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 37۔ فتلقى، تلقى کا معنی ہوتا ہے ذاتی توجہ اور دلچسپی کے ساتھ کسی چیز کو قبول کر لینا۔ فتلقى سیکھ لیے، قبول کر لیے، حاصل کر لیے۔ آدم علیہ السلام نے من رب ہی، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمات، کچھ کلمات۔ فتاب علیہ، اللہ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہو، بے شک وہی، هو التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے، الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اب سابقہ آیات میں حضرت آدم علیہ السلام کا اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کا ذکر تھا کہ شیطانی ذلت کی وجہ سے بھول کر انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تھا۔ اب اس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ پریشانی ہوئی اور دل میں شدید قسم کا خوف خدا پیدا ہوا، ندامت بھی ہوئی۔ اب اسی ندامت کی وجہ سے صورتحال یہ تھی، ان کی ذاتی کیفیت یہ تھی کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنی زبان سے کون سے الفاظ نکالوں۔ یعنی یہ عظمت انسانی کی ایک انتہا ہے کہ جب انسان انتہائی شدت میں پریشان ہوتا ہے نا، تو پھر اسے سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنی زبان سے کیا کہوں۔ جو باتیں یاد ہوتی ہیں وہ بھی اسے بھول جاتی ہیں۔ اب خوف خدا کی وجہ سے وہ اتنا پریشان تھے کہ پریشانی کی حالت میں انہیں کچھ یاد نہیں آ رہا تھا کہ اپنی زبان سے کیا کہوں، کن الفاظ میں اپنے رب سے بخشش مانگوں، کیا دعا کروں۔ اب ایسے موقع پر رب العالمین کی رحمت نے ان کی دستگیری کی ہے۔ کیا کیا؟ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رب العالمین کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ پہلی بات یہ کہ رب العالمین نے خود جو ہے انہیں الفاظ سکھائے ہیں، خود بتایا کہ میرے بندے یہ الفاظ کہو تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ اب یہ اس کی شان کریمی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ الفاظ جو اللہ نے سکھائے ہیں نا، اس کی نسبت بھی اپنی طرف نہیں کی۔ ایک تو یہ ہے کہ سکھائی ہیں اور سکھانے کے بعد اللہ کہتے ہیں میں نے سکھا دی ہیں، جس طرح پیچھے کہا علمہ آدم الاسماء، میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اب یہاں یہ نہیں کہا کہ دعا کے الفاظ بھی میں نے سکھا دیے، بلکہ اور اوپر کرم کیا کیا کہ اتنا کچھ سکھانے کے باوجود پھر اللہ کہتے ہیں فتلقى آدم من ربہ، آدم نے سیکھ لیے، حاصل کر لیے، اپنی طرف نسبت نہیں کی ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی ذات جو ہے اپنے بندوں پر سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں، اور یہ اس کی شان کریمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب العالمین کی جتنے نام ہیں وہ صفاتی نام، ان میں جو سب سے کائنات میں سب سے بڑی صفت جو غالب ہے پوری کائنات کے نظام چلانے میں یا اس کی تخلیق میں، وہ کون سی صفت ہے؟ وہ صفت رحمت ہے۔ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آگے پوچھنے کا یا رسول اللہ میرا گناہ معاف ہو جائے گا؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بتا نا کتنا بڑا گناہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم مجھ سے ہو گیا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ ریت کے ذرات صحراؤں میں ریت کے ذرات اور دریا کی جاگ وہ زیادہ بڑی ہے یا تیرا گناہ بڑا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے پوچھا بتاؤ یہ کائنات میں جو پہاڑ ہیں ان پہاڑوں سے بھی تیرا گناہ بڑا ہے؟ کہتا ہے یا رسول اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے پوچھا پھر بتا کہ یہ زمین و آسمان ساری کائنات اس سے بھی بڑا ہے؟ کہتا ہے جی اس سے بھی بڑا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے پوچھا بتا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت بڑی ہے؟ اب یہاں آ کے وہ چپ ہو گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات نے جب کائنات کو بنایا نا تو سب سے پہلا جملہ یہ لکھوایا رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ وسیع اور بڑی ہے۔ تو یہ اسی رحمت کا تقاضا ہے۔ یہ جو ربوبیت ہے نا، اصل میں رب ہونا، اللہ کی ذات ساری کائنات کا رب ہے، تو یہ رب ہونا بھی اسی رحمت کا شاخسانہ ہے، اسی کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔
اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ ہماری ربوبیت ہی کیوں کرتے؟ یہ قدم قدم پہ جو اللہ رہنمائی کرتے ہیں یا پرورش کرتے ہیں یا پالتے ہیں یا ضرورتیں فراہم کرتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھی جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ یہاں بھی رب کی رحمت نے پھر دستگیری کی اپنے آدم کی۔ کیا دستگیری کی؟ کہ رب نے خود ہی الفاظ بھی تلقین فرمائے، اور تلقین فرمانے کے بعد پھر اس کی نسبت بھی اپنی طرف نہیں، اپنے اسی بندے کی طرف کر دی ہے۔ یہ رحمت کی انتہا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا کہ قرآن پاک میں تقریباً 21 سے زیادہ مقامات ہیں، 20 سے زیادہ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ اپنے بندوں کو یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے بندو، یہ الفاظ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں۔ یعنی گناہ کر، جب بندہ گناہ کر چکا تھا تب کہتے ہیں، یعنی ایک بندہ گناہ کرتا ہے نا تو پھر اس کے بعد اللہ ان کو مخاطب کرتے ہیں۔ اللہ یہ نہیں کہتے او ظالم، او بدکار، فاسق، فاجر، یہ الفاظ کہیں بھی اللہ اپنے بندے کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے، کہیں بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود الفاظ کون سے ہیں؟ ایک آدمی کفر کر کے، شرک کر کے، گناہ میں لتھڑا ہوا، اللہ کے احکامات کی بغاوت کیے ہوئے پھر ہے، اللہ پھر اس کو کہتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندے اسرفوا علی انفسہم، تم نے اپنی جانوں پہ بڑی زیادتی کر لی ہے۔ یہ کیا کیا ہے؟ اتنا ظلم کر دیا ہے۔ اور یہ جو انداز ہے نا، اس انداز سے پھر بے ساختہ بندہ جو ہے اس میں اگر تھوڑی سی بھی انسانیت اور آدمیت ہو، یہ جو چیز ہوتی ہے نا انسانیت اور آدمیت، یہ دیکھیں ہماری جد اعلیٰ میں اللہ نے یہ صفات ہمیں سکھانی ہے نا کہ غلطی ہو جائے تو کیا ہے؟ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا، یہ آدمیت ہے، یہ انسانیت ہے، اور اکڑ جانا یہ شیطنت اور ابلیسیت ہے۔ ہم نے شیطان کی راہ نہیں اپنانی، حضرت آدم علیہ السلام کی راہ اپنانی ہے۔ اب قرآن میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ یا عبادی، اے میرے بندو۔ اور جب آدمی جو ہے کسی کو، والد اپنے بیٹے کو وہ رشتہ یاد دلا کے جب میرا بیٹا کہہ کے پکارتا ہے نا، تو اولاد کتنی نافرمان کیوں نہ ہو، اس کے دل میں خیال آتا ہے اب مجھے معاف کر دے گا، پھر وہ اپنے والد کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اب بار بار قرآن میں جب اللہ کہتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس کبھی نہ ہونا۔ اب مفسرین نے لکھا ہے، اس سے کیا پتہ چلا؟ اس بار بار یہ لفظ کہنے کی وجہ سے اور اللہ کی رحمت کے لامتناہی سلسلے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ گناہگار بندوں کو اپنے رب کی اتنی تلاش نہیں ہوتی کہ جتنی اللہ کو اپنے گناہگار بندوں کی تلاش ہوتی ہے۔ بندے اپنے رب کو تلاش نہیں کر رہے، گناہگار اللہ خود تلاش کر کر کے بلا کے آ جاؤ میں معاف کروں، آ جاؤ تمہیں میں معاف کروں، یہ اس کی شان ہے۔ اور اسی وجہ سے پھر رب العالمین نے جو اپنی رحمت ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بار بار ہے، اس کا ذکر کرنے کے ساتھ ہی پھر معافی کا وہ سارا منظر قرآن نے جو ذکر کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی وضاحت فرمائی تو فرمایا لا یلج النار من بقا من خشیت اللہ حتی یہود اللبن فی الفرع، کہ جس طرح تھنوں سے نکالا ہوا دودھ واپس تھنوں میں جا سکتا ہے۔ اب ایک آدمی دودھ نکال دیا بکری کا، گائے کا، اب وہ تھنوں میں واپس نہیں جا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، ناممکنات میں سے ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یلج النار من بقا من خشیت اللہ، جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے بس رو گیا نا، اللہ سے معافی مانگ لی، توبہ کر لی، اب اس کا جہنم میں جانا بالکل اسی طرح محال ہے کہ جس طرح اس نکلے ہوئے دودھ کا واپس جانور کے جسم میں داخل کرنا محال ہے۔ اتنا اللہ کی ذات دوڑ کے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ اس طرح معاف فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقشعر جسد العبد من خشیت اللہ، کہ جب ایک آدمی اللہ کے ڈر کی وجہ سے کانپ جاتا ہے، بیٹھا ہوا ہے، سوچ رہا ہے کتنی بغاوت کی ہے، کتنے گناہ کیے ہیں، کس طرح میں نے میری زندگی گزاری ہے، اللہ نے کتنا کرم کیا تھا، میں نے کون سا راستہ منتخب کیا تھا۔ اب پھر اس کو جب ندامت ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے، شرمندگی ہوتی ہے، اور سچے دل کے ساتھ دل میں کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اور اس حالت میں اس کا جسم کانپ جاتا ہے، لرزتا ہے جسم۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جسم لرزتا ہے نا تو اس کی وجہ سے اس کے گناہ اس طرح جڑ جاتے ہیں جس طرح خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے گر جاتے ہیں، بس اس کانپنے سے بس سارے گناہ ختم۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن، آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے سب سے خطائیں ہونی ہیں۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے علاوہ کائنات میں معصوم کوئی بھی نہیں ہے، سب سے خطا ہونی ہے۔
لیکن بہترین خطا کار جن کو کہا گیا ہے۔ دیکھو گناہ کرنے کے بعد اللہ کے نبی بھی پھر بہترین کہہ رہے ہیں۔ بھئی گناہ کرنے کے بعد آدمی بدترین ہو جاتا ہے نا، پھر بہترین تو نہیں رہتا، پھر تو بدترین ہو جاتا ہے، برا ہو جاتا ہے، بدتر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی پھر اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ خوشخبری سنا کے کہتے ہیں بہترین ہو تم، خیر شر نہیں، خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں کہ جو خطا کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ توبہ کر لیتے ہیں۔ اب توبہ کی وجہ سے اللہ کیا کرتے ہیں؟ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ صرف یہاں پر ہی نہیں ہے، کل قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائبون اذا خرجوا من قبورہم، یہ توبہ کرنے والے جنہوں نے دنیا میں گناہ کیے تھے، غلطیاں ہوئی تھیں ان سے، اور پھر توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، رب سے معافیاں مانگتے رہے، یہ توبہ کرنے والے جب اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے ارتفع من بین ایدیہم ریح المسک، ان کے جسموں سے ایسی خوشبو آتی ہوگی کہ یہ الگ سے پہچانے جائیں گے یہ کون ہیں؟ یہ توابین ہیں، یہ توبہ کرنے والے لوگ۔ خوشبو جسم سے مہک رہی ہے جنت کی۔ اور پھر یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ان کو جگہ دی جائے گی، وہ ہم فی ظل العرش، وہ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ساری مخلوق شدت کی گرمی میں ہے، اللہ ان کو عرش کا سایہ عطا کریں گے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ وہاں لوگ پیاسے ہیں، پریشانی میں ہیں، اور ان کے لیے اسی جگہ دسترخوان لگایا جائے گا جس پر جنت کی نعمتیں سجائی جائیں گی، یا کلوا منہا، یہ وہاں پر بیٹھ کے رام مزے سے کھا رہے ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے اپنا معاملہ دنیا میں نمٹا دیا تھا۔ گناہ ہوئے تھے لیکن اس کے بعد کیا کیا تھا؟ توبہ کی تھی، استغفار کی ہے، اللہ نے ان کے گناہوں کو یہاں پر ہی معاف کر دیا ہے۔ تو سب سے بڑی جو کائنات میں جو حاوی ہے اللہ کی صفت وہ کون سی ہے؟ وہ شان رحیمی ہے، رب العالمین کی رحمت۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں انہ هو التواب الرحیم، وہی رحمت کرنے، توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ایک دلچسپ مثال ذکر فرمائی ہے کہ جب ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد جب وہ توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو رب العالمین اس پر کتنا خوش ہوتے ہیں۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے ذکر کیا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا واقعہ بیان کیا کہ وہ آدمی جو ہے وہ سفر پہ نکلا۔ اب عرب کا علاقہ ہے، دور دراز کا صحراؤں کا سفر ہے، اور اونٹوں پہ بیٹھ کے، گھوڑوں پہ بیٹھ کے، جانوروں پر سواری کر کے یہ سفر طے ہوتا ہے۔ ساتھ کھانا بھی رکھ لیتے تھے، کسی برتن میں تھوڑا پانی بھی ہے، راستے میں کہیں سے پانی مل جائے تو اور پانی ساتھ لے لیا۔ کوئی زیادہ سفر ہے، کچھ کھجوریں ہیں، چند چیزیں ساتھ ہوتی ہیں، اور یہ سفر طے ہوتا ہے کئی دن تک۔ اب وہ آدمی نکلا سفر پر، سخت گرمی کا موسم ہے، صحراؤں میں چلتے 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 آدھے راستے میں پہنچا، اور کھانے کا وقت ہے، سخت گرمی بھی ہے۔ ایک ٹیلے کے قریب جو ہے وہ اس نے اپنے اونٹ کو روکا، نیچے اترا، وہ کھانا بھی نیچے اتار لیا، پانی کا برتن وہ بھی نیچے رکھا، اس کے بعد کھانا کھایا، پانی پیا۔ اب بچا ہوا کھانا اور سارا کچھ وہ کجاوے کے ساتھ پھر باندھ دیا، اور پھر اسی جگہ جو ہے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے ٹیلے کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ اب تھکا ہوا تھا، کئی دن کا سفر کر کے، اب کھانا کھا کے جب بیٹھا اس کی آنکھ لگ گئی، سو گیا وہ آدمی۔ اور چند ہی لمحوں کے بعد 5 منٹ 7 منٹ جب وہ سو کر اس کی اچانک آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ پتہ نہیں کدھر چلا گیا، ادھر قریب ادھر چاروں طرف دیکھا لیکن اسے نظر نہ آیا۔ اب کافی تلاش کرتا رہا، پھر اس کو نہیں مل رہا۔ اب وہ پریشان ہو گیا، اب نہ وہ واپس گھر آ سکتا ہے، نہ اگلی منزل تک پہنچ سکتا ہے، نہ اس کے پاس وہاں کو پرسان حال، نہ رہنے کی جگہ، نہ گرمی سے بچاؤ کا کوئی طریقہ، نہ آنے جانے کے لیے سفر کی کوئی سہولت، نہ کوئی کھانے کی چیز، نہ پانی تک۔ اس لک و دک اس صحرا میں سوائے موت کے اب اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا، اب کیا کروں، سخت پریشانی کی حالت میں ہے۔ اور اسی حالت میں پھر آخر مایوس ہو کر کہ چلو بس موت کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں، ہم کیا ہو، تھکا ہوا اسی ٹیلے کے پاس آ کے پھر بیٹھ گیا۔ اب بیٹھا تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کی آنکھ لگ گئی، اور جب جاگا تو اس نے دیکھا کہ وہ جو اونٹ اس کا گم ہوا تھا نا، بالکل اس کے قریب آ کے خود کھڑا ہو گیا۔ پتہ نہیں کہاں سے گھومتا پھرتا رہا، کدھر تھا، واپس آیا اور آ کر پھر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب اسے خوشی ہوئی ہے کہ نہیں؟ اب یہ منظر اگر کسی کے ساتھ پیش آ جائے کہ جب وہ اتنا مایوس ہو جائے کہ اسے اپنی موت نظر آ رہی ہو، پھر دوبارہ اسے ایسی وہ ساری علامتیں مل جائیں کہ اسے گویا کہ نئی زندگی مل گئی ہے، کتنی خوشی ہو گئی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر امت کو سمجھانے کے لیے اس کی خوشی کا جو منظر تھا
اس کو اپنے الفاظ میں ذکر کر دیا ہے۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ آدمی اتنا خوش ہوا نا کہ خوشی کی وجہ سے اس کی عقل نے اور دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ جب آدمی بہت زیادہ خوش ہو نا تو زبان سے الفاظ بھی الٹے سیدھے نکلتے ہیں، بات اور کرتا ہے، نکلتی کچھ اور ہے، اور اسے سمجھ ہی نہیں آتی میں کیا کہہ رہا ہوں یا کیا کہوں، بہت زیادہ خوش ہے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اتنا خوش تھا کہ خوشی کی حالت میں خوش ہو کر ایک دم ہاتھوں پر اٹھا لیے، کہتا ہے اللہم انت حبدی و انا ربو کا، یا اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں۔ اب کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہنا یہ چاہتا تھا، خوش ہے نا، اور کہتا ہے یا اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، یہ کہنا چاہتا تھا، لیکن خوشی میں الٹے الفاظ کہہ رہا ہے، کہتا ہے یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اب یہ بات سمجھا رہے ہیں کتنے دلچسپ انداز میں اور کتنی جامعیت کے ساتھ اللہ کے نبی نے مثال سمجھائی ہے کہ وہ اتنا خوش تھا۔ اب یہ سارا واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں سنو، یہ آدمی اتنا خوش نہیں ہوا ہے جتنا رب اس گناہ گار سے خوش ہوتے ہیں کہ جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کے سامنے آ کے کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف فرما دے، جو توبہ کر لیتا ہے، جو استغفار کرتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے۔ اس لیے اللہ اپنے بندوں کو عذاب نہیں دینا چاہتے۔ قرآن پاک کی وہ ایک آیت ہے، اس کا انداز بڑا دلچسپ ہے، جس میں اللہ کی ذات کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں عذاب ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم۔ یہ جو آیت ہے نا، اس کا جو لفظی اصل جو چیز ہے جو اللہ بتانا چاہتے ہیں نا، اگر ہم اردو میں یا کسی اور زبان میں ان الفاظ کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا کسی صورت میں بات بنتی نہیں ہے۔ کیسے کہیں کیسے الفاظ ہیں، اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں، اس کا مزہ اور لطف اسی کو آ سکتا ہے کہ جو اصل میں عربی الفاظ کو خود سمجھتا ہو کہ اللہ کس لہجے میں اپنے بندوں کے ساتھ مخاطب ہے۔ اللہ کہتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، مجھے کیا ملے گا، تمہیں عذاب دوں؟ میں تمہیں قطعاً میرے بندوں عذاب نہیں دینا چاہتا، لیکن تم بھی کسی حد میں رہو، ان شکرتم و آمنتم، اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہو، ایمان کی حالت میں رہو، سیدھے راستے پہ رہو، مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں۔ اور اسی وجہ سے مفسرین نے لکھا کہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں، ساری کائنات کے لیے کیا ہے، رحیم ہیں، اور اپنے گناہ گار اور باغی بندوں کے لیے بھی رب جو ہے یہ عذاب والے نہیں ہیں بلکہ رب العالمین طبیب ہیں۔ اور طبیب کیا ہوتا ہے؟ طبیب یہ ہے کہ پھر علاج کرتا ہے، یہ علاج کی ضرورت بنیاد پر۔ اب علاج کے پیچھے بھی نظر کیا سوچ کیا ہوتی ہے؟ شفقت ہی ہوتی ہے نا۔ جو کسی کا علاج کر رہا ہوتا ہے کیا اس کا دشمن ہوتا ہے؟ تو علاج کرنے والا بھی دشمن نہیں ہوتا۔ تو رب العالمین نے اتنی رحمت اس کی وسیع ہے۔ اور پھر ایک حدیث ذکر کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور طیبہ کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور آپ کے دور خلافت میں مفسرین نے لکھا کہ ایک آدمی تھا نوجوان، شراب کا عادی ہے، اور ہاتھ میں اس نے شراب کی بوتل پکڑے ہوئے ایک گلی سے گزر رہا تھا۔ اب جیسے موڑ سے مڑا نا، سامنے سے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ اب حکمران اور وقت کا حکمران بھی کیسا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، اشدہم فی امر اللہ عمر، کہ جو اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے میں اس سے زیادہ سخت آدمی اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت میں کوئی نہیں ہوا ہے کہ جو میری شریعت کو میری زمین پہ نافذ کرے گا۔ کون؟ حضرت عمر۔ اب وہ سامنے سے آگے، اب اس نوجوان کی بتائیں پھر کیا کیفیت ہوگی؟ یک دم بوتل یا بغل کے نیچے چھپا لی، اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں گا، اب تو مارا گیا، پکڑا گیا، اب تو نہیں چھوڑیں گے۔ تو اسی ڈرتے ڈرتے کامتے کامتے ساتھ ساتھ آگے بھی چل رہا ہے، وہ اس کے قریب آ رہی ہیں، یہ ان کے قریب جا رہا ہے، اور اسی پریشانی کی حالت میں دل ہی دل میں کہتا ہے یا اللہ میری توبہ، غلطی ہو گئی ہے، آج مارا گیا ہوں، اگر آج تو نے مجھے بچا لیا نا تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد یہ گندا کام کبھی نہیں کروں گا، اس برائی کے قریب پھر میں کبھی نہیں جاؤں گا۔ اب یہ زبان سے دل میں کہتے 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 بالکل قریب آ گئے، دعا سلام ہوئی، پوچھا۔ اب فاروق اعظم پوچھتے ہیں بتاؤ بغل میں کیا ہے، نکالو۔ اب ڈرتے ڈرتے کامتے ہوئے ہاتھوں سے انہوں نے بوتل نکالی اور کہتا ہے امیر المومنین دودھ ہے۔ زبان سے کیا نکلا؟ امیر المومنین، اس میں دودھ ہے، حالانکہ شراب تھی۔ اب انہوں نے ہاتھ میں پکڑی اور فاروق اعظم کہتے ہیں کہ جب میں نے بوتل پکڑ کے دیکھی نا تو اس میں دودھ پڑا ہوا تھا۔ اب نوجوان کو بھی اس پتہ نہیں تھا، وہ تو پکڑ یہی سمجھتا مارا گیا ہوں،
اب نوجوان نے دیکھا وہ بھی دودھ ہے، فاروق اعظم چیک کر رہے ہیں دودھ ہے۔ اب نوجوان نے کہا کہ میں نے سچے دل کے ساتھ یا اللہ توبہ کر لی ہے، پہلے اپنی جان بچانے کی وجہ سے میں نے کہا تو اتنا کریم ہے کہ میرے الفاظ کی لاج رکھتے ہوئے تو نے جو ہے وہ شراب کو دودھ میں تبدیل کر دیا ہے، تو سچے دل کے ساتھ میں توبہ کروں تو میرے اللہ تو مجھے کتنا نوازے گا۔ تو رب العالمین، اور پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ شیوہ ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک، کہ باوجود اس کے کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، لیکن ان کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ کیا ہیں؟ ربنا اغفر لنا، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، رب اغفر لی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، یہی الفاظ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی دعائیں ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں روزانہ اپنے رب کے سامنے 70 بار سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ تو پھر ہمیں کتنی استغفار کرنی چاہیے؟ تو یہ اس آیت میں تلقین کی گئی انسانوں کو کہ انسانیت اور آدمیت کی راہ کیا ہے، کہ بندے سے گناہ ہوتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد وہ کیا کرے؟ اپنے رب کے سامنے سچے دل کے ساتھ توبہ کرے، استغفار کرے۔ تو اس آیت میں ذکر تھا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھ لیے۔ اب یہ کلمات کیا تھے؟ تو حدیث سے جو سب سے زیادہ روایت معلوم ہوتی ہے وہ یہی کہ جو قرآن پاک میں الفاظ جن کا ذکر ہوا ہے، کون سا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ الفاظ اللہ نے سکھائے تھے۔ اب یہ الفاظ پڑھتے رہے، اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، اور کیسے توبہ قبول کی کہ میدان عرفات میں پہنچے، رب العالمین نے ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان کر دیا، ان کو معاف فرما دیا، انہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ باقی تشریح انشاءاللہ آئندہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سامنے توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔